یہ استغفار کے بارے میں تھی کہ ہم استغفار جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اور کیا انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو حدیث پہ لے کے جاتی ہوں کہ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے مینس کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان کے دھانے کھول دے گا، مطلب ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کے فضل تم پہ کر دے گا، اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کر دے گا۔ اب دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں، کئی پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیں اولاد کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، تو آپ دیکھیں استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کر دے گا اور باغ عطا کرے گا۔ باغ ایک نعمت ہوتی ہے نا، اور پھر کاروبار میں جیسے آپ دیکھیں پیسہ بھی ہے، بیسیکلی بزنس بھی ہوتا ہے، تو مطلب ایسا آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت عطا کریں گے کہ باغات جیسے عطا کر دیں گے اور نہریں عطا کریں گے۔ اب بولتے ہیں سب سے مہنگا باغ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نہریں بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو ایسے باغات کے مطلب ایکسٹریم پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا عطا کریں گے۔ پھر اب حدیث میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے 6306 نمبر اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ دعا پڑھوں گی آپ اس کو پلیز یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ مغفرت مانگنے کے سب کلمات کی سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سید الاستغفار اس کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، لیکن جن کو نہیں آتی ان کے لیے اس جیسا ریمائنڈر کہ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، لا الہ الا انت خلقتنی، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر آپ ہی، اور انت خلقتنی، کہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں آپ کا بندی ہوں، میں آپ کی بندی ہوں، یا بندہ آدمی پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں اپنے عہد پر جو میں نے آپ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس عہد پر میں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم قائم رہیں، کہ میں اس پر وعدی کا اور وعدے پر مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق میں اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بکا، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے، من شر ما صنعت، ان تمام بری حرکتوں سے جو میں نے کی ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، تو جب ہم اپنے ماضی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں بڑا خوف آتا ہے کہ یا رب العالمین ہمارا کیا بنے گا، تو پھر ہم ڈیفینیٹلی استغفار کرتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں نا ایک خوف سا رہتا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ دعا کہتے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں پناہ مانگتی ہوں ان تمام بری حرکتوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں نے کی ہیں ان کے عذاب سے مجھے بچا لے، ابو، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، لکا آپ سے، بنعمتی کا، آپ کی نعمتوں کا، علیہ جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، وَأَبُوءُ، اور میں اقرار کرتی ہوں، لکا آپ سے، بذنبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، فاغفر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ تو دس از اے سید الاستغفار ہے، آپ اس کو پلیز یاد کر لیجئے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی چھوٹی ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ ریپیٹڈلی وہ سن بھی لیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور میں اس کی چھوٹی سی وہ پکچر بھی کھینچ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین، اب غور یہ کرنا ہے کہ یقین کرتے ہوئے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ
इंसान सारा कुछ कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये दुआ पढ़ेंगे तो हम जन्नत में चले जाएँगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि इस दुआ के अल्फ़ाज़ पर यकीन रखते हुए, क्योंकि जब हमारा यकीन होगा तो डेफ़िनेटली हम जब इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारा अमल बदलेगा। तो रखते हुए दिल से इनको कह लेता है, तो उस दिन शाम से पहले अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नती है। सुबहान अल्लाह। और अगर वो ये दुआ पे यकीन रखते हुए इसको दिल से पढ़ता है और रात में वो उसका इंतकाल हो जाता है, तो वो उस रात को वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बहुत प्यारी इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और हदीस सुना देती हूँ कि हदीस नंबर, ये भी बुखारी की हदीस है, 6308। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है। अब मैं अपने लफ्ज़ों में थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, और जब मैं आपको रिकॉर्ड करूँगी तो इंशाल्लाह मैं सेम ही वर्ड्स बोल दूँगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, वो बड़े खतरनाक एक रास्ते से जा रहा है। जैसे जंगल होते हैं, रात अंधेरी रात होती है, वैसे भी डर लगता है, तो पुरख़तर रास्ते पे जा रहा है। उसकी सवारी जो है, उसके ऊपर उसने अपना सारा माल रखा हुआ है और अपनी चीज़ें, पा खाने-पीने की चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें अपनी सवारी पे रखी हुई हैं। रास्ते में वो थक जाता है। थकता है तो वो एक दरख़्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठता है, तो उसकी आँख लग जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है ना, तो वो देखता है कि उसकी सवारी गायब हो गई। और वो आप सोचें ज़रा कि क्या पुरख़तर एरिया, और वहाँ पे उसकी सवारी गायब हो गई विद जो भी सामान उसके ऊपर था। वो घबरा के उठता है और वो फिर इधर-उधर देखता है, और भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। जब वो इधर-उधर सारा ढूँढ रहा है, उसको नहीं मिल रही। फिर वो थक के बैठता है, उसकी आँख लग जाती है, और जैसे ही वो उसकी आँख खुलती है, घबरा के अपनी उठता है, तो देखता है कि उसकी सवारी वहीं उस पूरे सामान के साथ उसके सामने खड़ी हुई है। तो आप ज़रा सोचिए कि उसकी खुशी का क्या आलम होगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे की तौबा से उससे भी कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कि देखिए, एक्सप्लेन करने का एक तरीका है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी की एग्ज़ाम्पल्स दे के समझाते हैं कि किस तरह से हम इंसान हैं, हम वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जन्नत की बात होती है, तो जन्नत में तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें होंगी, अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं वमा वो कौन-सी आयत है, सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि कोई आँख वो नहीं देख सकती, और कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या अल्लाह सुब्हाना तआला ने वो नेमतें छुपा के रखी हुई हैं इंसान के लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि बात आती है कि अंगूर होंगे, तख्त होंगे, नहरें चल रही होंगी, तो वो दुनिया की ही एग्ज़ाम्पल है ना, जो हमें समझ आती है, लेकिन वो ज़ायके वैसे नहीं होंगे। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आप देखिए कि इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि क्या हाल होगा उस वक़्त, कि अल्लाह सुब्हाना तआला इस तरह से अपने बंदे की तौबा से खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफ़ीक अता करें कि हम तौबा करने वाले बन जाएँ। देखिए, ये तौफ़ीक मिल जाना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। हम में से हम अपने इर्द-गिर्द कितने लोगों को देखें कि वो दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको वक़्त ही नहीं है, और बाज़ लोग तो सोचते हैं कि अभी बड़ा वक़्त पड़ा हुआ है, हम कभी भी माँग लेंगे, तौबा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम यहाँ पे बैठ के कुरान सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मैं वही कहूँगी कि मुबारक है आप लोगों को भी और मुझे भी, कि अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि जिस महफ़िल में अल्लाह सुब्हाना तआला का ज़िक्र होता है, जिसमें हम कुरान को सीखने सिखाने के लिए बैठे होते हैं, उस महफ़िल में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, और वो आसमाने दुनिया तक चले जाते हैं, और वो उन लोगों को जो वो सुन रहे होते हैं ना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? हालाँकि अल्लाह सुब्हाना तआला को पता होता है। वो होता है ना कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तो फ़रिश्तों को कहा था कि इसको सजदा करना जब मैं इस पे फूँकूँ, अपनी रूह फूँकूँगा। तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप ऐसी, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि आप ऐसी मख़लूक़ पैदा करने वाले हैं जो ज़मीन में फ़साद करेगी। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने
فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فخر سے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرا کہنے کے لیے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جب بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، اور جو چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں۔ وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں تھامے رکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا نا کہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، کتنے کو سال ہیں۔ ایکچولی پرفارمنس کے سال تو آپ دیکھیں 25 سے 30 سال ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم بچے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، شادیاں جب تک ہوتی ہیں، اور جب تک شادی 25 سال سمجھ لیں شادی کے، اور اس کے بعد 25 اگلے سال میں جب شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے، بچوں کو بڑا کرنا، اسکول بھیجنا، شادیاں کرنا، کمانا، یہ سارا کچھ کھیل جو ہے نا یہ بس 25 اور 30 سال کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہی 25 سالوں میں انسان پاگلوں کی طرح محنت بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے کہ بچوں کے رشتے کرنا، یہ بڑی بڑی منزلیں آتی ہیں بندے پہ، اور اس کے بعد پھر وہ دادا دادی بن کے یو نو بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر 100 دردیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ساتھ۔ تو اللہ کچھ بھی، یہ کھیل تماشے والی زندگی ہے، ہم اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں نا کہ ہم اپنی جاب بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی۔ ہم لاسٹ ٹائم جو آیا کر رہے تھے ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، اس وقت 93 آیا میں تھا۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یہ ہم نے کر لیا تھا۔ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا انزل اللہ، کہ اللہ میں بھی ویسے نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہاں پہ اس آیا پہ آگے میں ہم لوگ تھوڑا سا ہم نے ڈیٹیل دیکھا تھا، جو اس کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالم لوگ فی غمرۃ الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے، ان کے اخرجو، کہ نکلو، انفسکم، اب نکالو اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن۔ کون سا وہ دن تھا جس وقت ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے؟ آج کے دن تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر غیر حق بات کرتے تھے، ناحق بات کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیات تھی جس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اب دیکھیے، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کر لو جو بھی تم نے کرنا ہے، لیکن آخرت میں the day of judgment تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، رائٹ؟ یہ بات ہم ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو ہمیں سب کو یہ ہوتا ہے، پھر نیکسٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا تو کوئی بات نہیں، تو ہماری زندگیوں میں کوئی اثر نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا نا اس وجہ سے۔ تو اب اس آیا میں اس کو آپ انڈر لائن کر لیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہتے ہیں نا، کدھر ہے ابھی تو کوئی مرنے والا تو واپس آیا نہیں، تو کدھر پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، اب جو بھی ہونا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس آیا سے سب سے بڑا سبق مل جاتا ہے کہ جس وقت ہماری جان نکلتی ہے تو اس وقت سے ہی ایکچولی عذاب اور جزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں نا کہ اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے اراؤنڈ بھی آپ دیکھیں
ہم نے بلکہ ایک لیکچر بھی کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ اے بندے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ادھر سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، مالک ہے وہ، کہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی میں ایک بات ہم کہتے تھے، ات خدا دا بیر، یہ ہم کہتے تھے نا کہ اتنی آخر نہیں اٹھانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے۔ تو دنیا میں بھی ڈفرینٹ اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، سوچنا چاہیں، تو آپ کو بڑا کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ کہ جس وقت ہماری جان نکلتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں نا جان نکالنے کا، تو اس وقت ہمارا دنیا کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا نیکی کا عمل، کہ ہمارا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، مطلب توبہ کرنے کا سب بند ہو جاتے ہیں دروازے۔ اس کے بعد ہم توبہ نہیں کر سکتے، توبہ قبول بھی نہیں ہوتی جب حکم آ جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ حکم آ جاتا ہے نا، تو ہمارے جو فار ایگزامپل وہ میں ہوں، تو غائب کا پورا جو معاملہ ہے نا وہ میرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، مجھے وہ فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو باہر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے بچے ہیں یا جو بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس روح کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، رائٹ؟ اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ کیا ہے یہاں سے، وَلَوْ تَرَا، کہ کاش کہ تم دیکھو، کاش کہ تم دیکھو مینس کہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ کاش کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ تھوڑا سا وہ وقت جو ہے قبر کا وہ میں انسانوں کو دکھا سکوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفنانے بند کر دو گے۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں، کاش کے وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھ سکے اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ، جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب و رسوائی کا، اس وجہ سے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر غیر حق بات کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ آیات میں نے بہت تھوڑی سی، کیونکہ وقت نہیں ہوتا نا، لیکن میں نے سب سے پہلے تو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، مینس کہ اکڑتے نہیں ہیں، اس وقت بڑے نائس ہو جاتے ہیں، اور صلح کے جیسے کہ ہم تو بڑے نیک تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، اب تم جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، جو منکرین کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا نا ہمیں، یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں لکھا ہوا، قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے، تو ان کو یہ آپ چیز دکھا دیجئے گا۔ اب سورۃ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پیٹھوں اور چہروں پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کا، عذاب کا مزہ چکھو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ سورۃ محمد میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آپ کو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی میں کہتی ہوں نا بات آپ کو کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، کیونکہ ہم نے ہماری لینگویج وہ نہیں ہے، ہم نے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو ان کو یہ ہوتا کہ قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، تو چلو جی پھر جا کے دیکھیں گے آخرت میں کیا حال ہوگا، اس وقت تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ لیکن آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، کیونکہ ہم جس غفلت میں ہیں بیٹھے ہوئے نا،
बड़ा बुरा हाल है। अब देखिए कि यहाँ पे अब मैं हदीस से आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। पहले मैं आपको मोमिन की रूह का बता देती हूँ ताकि थोड़ा हौसला होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी बात हो रही थी तहरीम से, तो शी सेड आयशा जी आपने जब कहा था कि इसके बारे में आप बात करेंगी, तो मैं डर के मारे नहीं, मुझे हो रहा था कि पता नहीं मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बेटा दिस इज़ अ रियलिटी। हमें क्योंकि बचपन से इतना डराया जाता है ना, मौत है, ये होगा, वो होगा। मोमिन के लिए तो वो एक और चीज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की बात होती है, तो उसको हमने पेश ऐसे किया होता है सब बच्चों के सामने कि खौफ ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसमें खौफ की कोई बात नहीं है। मोमिन की तो इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस वक़्त ऐसा वक़्त आता है मोमिन के साथ, अल्लाह करे हम सारे मोमिन बन जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन, कि जब फरिश्ते आते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि आपको मैं सूरत फजर की आखिरी आया जो है, बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजी इला रब्बी की रादियतुन मर्दिया, चल अपने रब की तरफ। इरजी इला रब्बी की, जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं ना मोमिन की, तो देखें उसको कैसी तसल्लियां दे रहे होते हैं कि निकल, इरजी तू चल, इला रब्बी की, अपने रब की तरफ, रादियतुन मर्दिया, फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती, कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी, तो चल। और फिर उसको खुशखबरी देते हैं कि फ़दख़ुली फ़ी इबादी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदों में तू चला जा, मीन्स के जन्नत में, वदख़ुली जन्नती, और तू जन्नतों में दाखिल हो जाए। ये उसी वक़्त खुशखबरी दी जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो इल्म है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता था, जब रूहें बनाई थी उससे भी 50,000 साल पहले तो लिख दी गई थी तकदीरें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि ये रूह जाएगी जब दुनिया में, तो इसने क्या अमल करना है। और दूसरी बात आप ये देख लें कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान, जब हम दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं हमें भेज दिया। वो याद करें जो बात मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमानत को पेश किया पहाड़ों पर, आसमान पर, ज़मीन पर। किसी ने उन्होंने इनकार कर दिया इस इमानत को उठाने का। क्यों इनकार किया था? वो डर गए थे कि हमसे ये इमानत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि इंसान ने वो बोझ उठा लिया। हमने खुद ही से, जिस दफ़ा वादा लज़ कर रहे थे ना, वो हमने खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही कहा कि हम ये बोझ उठाएँगे। क्यों? क्योंकि हमने जन्नत देख ली थी। हमें पता था कि ये जन्नत जो है, देखिए इसीलिए तो बाकी लोगों को जो पहाड़ है ये वो, इनको थोड़ी जन्नत में जगह मिलेगी ना। तो जन्नत में तो इंसान या जिन्नात जो शऊर रखते हैं ना, उनके लिए जन्नत है। इसीलिए ये रास्ता भी मुश्किल था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिखाया था वो सारा रास्ता। तो अब यहाँ पे जैसे इंसान ने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये कह दिया कि हम इस बोझ को उठाएँगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम की इंतहा देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर सारी चीज़ें, सब नेमतें इंसान के लिए कर दी कि तुम्हारे लिए ये रास्ता मैं आसान कर दूँगा, तुम्हें मैं हिदायत का वो रास्ता बता दूँगा। तुम्हें वो कहते हैं ना बड़े-बड़े बल्ब लगा के तुम ये बटन प्रेस करोगे, ये करोगे तो यू विल रीच यहाँ पे। बिल्कुल वही बात आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जिस वक़्त से इंसान को दुनिया में भेजा, नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, हिदायत की, पूरी कायनात, एक वो इंशाल्लाह आगे आएगा तो बताऊँगी कि किस तरह से पूरी कायनात को रसूल बना दिया बेसिकली, कि हर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी निशानियों को रख दिया और कहा बंदे गौर तो कर, सोच कि तू क्या कर रहा है। तो वो रास्ते पे तू इंशाल्लाह जब तू सोचेगा, चलेगा, तो तू उस रास्ते पे पहुँच जाएगा। तो वही बात कि मोमिन के लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी खुशखबरी आती हैं। फिर जब फरिश्ते आते हैं, देखिए एक तो हमारा कफ़न होता है जो हमें दुनिया में पहनाया जाता है, राइट? एक कफ़न जो मोमिन का होता है ना, वो जन्नत से आता है। आप सोचें ज़रा कि जब फरिश्ते उसकी जान लेने आते हैं, उसको प्यार से कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े में से पानी नहीं ड्रिप हो जाता, कि बगैर किसी तकलीफ़ के आराम से निकल जाता है। इसी तरह से वो जन्नत से उसका कफ़न आता है।
اور جنت کی خوشبوؤں سے بسا ہوا، اللہ اکبر! تو وہ جب روح نکلتی ہے تو اس کفن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور فرشتے اتنی احترام سے، اتنی محبت سے اس کو آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے، جس کو آپ دیکھیں آسمان دنیا پہ کتنے فرشتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 انگلیاں، مطلب اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے، اور اتنے فرشتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور سجدہ ریز ہے وہاں پہ۔ تو وہ سارے فرشتے نا وہ خوشبو سونگھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جن کو مطلب اس کو روح کو ٹچ کرنے کا نہیں ملتا نا، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ لگا کے وہ خوشبو سونگھتے ہیں، اتنا احترام جس کی کوئی حد نہیں۔ تو پھر وہاں پہ پہلا آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسری آسمان پہ جاتے وقت نا اس روح کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے اس کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ خدا حافظ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ساتوں آسمان پہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ جو روح ہے اس کو علیین میں لے جاؤ، اور وہاں پہ جا کے علیین میں وہ اپنے لو ونس کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فوت ہو گیا وہ ابھی گھر میں ہے، یا پھر وہ جہاں پہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ ابھی نہلایا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ علیین میں جا کے وہ اپنے لو ونس کو ملتا ہے۔ اگر وہ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ علیین کے سامنے، مطلب دروازے پہ بڑے مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں جو ان کو باہر نہیں آنے دیتے۔ تو وہ روحیں اندر ان کی اپنی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بتا دیا کہ مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں، تو جو روحیں چلی جاتی ہیں وہ وہاں سے باہر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو روح جاتی ہے یہ تو ابھی وزٹ کرنے جا رہی ہے نا سب کو، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اوہو، یہ تو ادھر اگر نہیں آیا تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر دوسری جگہ پہ، کیونکہ سجین جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور علیین آسمان پہ ہے، نیک روح اور بری روح کے لیے۔ اچھا، اب یہ معاملہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک پھر فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو جو دنیا میں لوگ ہیں نا وہ پھر دفنانے کے لیے جب جاتے ہیں، جب وہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ روح کو حکم ہوتا ہے تو وہ پھر اس جسم میں واپس آتی ہے۔ اب جب وہ واپس آتی ہے تو اب وہ آپ حدیث انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی آج، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب اس کو وہاں پہ آتے ہیں اور اس سے کویسچن آنسرز ہوتے ہیں، وہ جو مردہ ہوتا ہے نا جس کو ہم دفنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں لو ونس، اس کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھی نا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی منو مٹی نیچے کیسے آواز سنتا ہوگا، تو کیونکہ اس میں تو غائب کے پردے کھل جاتے ہیں، وہ تو ٹائم اس میں سے نکل جاتا ہے نا، تو وہ ہمارے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ گھبراہٹ اس پہ طاری ہوتی ہے۔ اس وقت صورت ملک ایک خوبصورت شکل، ایک نورانی شکل میں اس کے پاس آتی ہے اور اس کو تسلیاں دیتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہر رات کو صورت ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو اس نے اس دنیا میں پڑھا ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت شکل میں آتا ہے، اس کو تسلیاں دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہ ان کے پورے جواب دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی تو پوری زندگی ویسے تھی نا، تو اسی طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آج تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو اس کو پھر سلا دیا جاتا ہے علیین میں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں قیامت سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یا تو قبر جو ہے وہ مومن کے لیے تو جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت کا بستر بن جاتی ہے، اور کافر کے لیے وہ دوزخ کی گھڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے بری چیزوں سے۔ تو یہ تو مومن کا حال تھا۔ اب آپ کو تسلی ہوگی نا، اب اگلا بتانے کے لیے بھی تھوڑا سا میں آپ کو اسی لیے پہلے تیار کر رہی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے،
اب میں آپ کو ایز اٹ از سناتی ہوں جیسے حدیث میں ہے، جو اس کے لیے ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں جو بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہوتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت برے اعمال کیے ہیں۔ وہ روح ایسے بدبودار مردے کی طرح نکلے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھ لے تو اس نے زندگی میں کبھی اس سے زیادہ بدبودار چیز نہیں دیکھی۔ آسمان والے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور کہیں گے کہ زمین سے بدبودار اور خبیث روح آئی ہے، پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو اونٹ کی گردن سے موٹے سانپوں سے بھر دیا جائے گا، وہ اس کا گوشت اور کھالیں کھا لیں گے اور اس کی ہڈیوں میں سے بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے بھیجے جائیں گے، اللہ اکبر، جو نہ تو اس کی چیخیں سن سکیں گے اور نہ ہی ظلم دیکھ سکیں گے۔ ان پر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، لا ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو یہ معاملہ اس روح کے ساتھ ہوگا جو نافرمان ہوگی۔ اب دیکھیے حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا سکے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، بندہ ہی نہیں ڈرتا، اور اسے چڑچڑانا بھی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کرا۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، میدانوں میں نکل جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے ہیں، کیا ہمیں پرابلم ہوتی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں ڈراتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو یہ نہ کہتا اور اگر تو یہ نہ جانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کافر یا منافق منکر نکیر کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو سمجھا اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کی، مطلب قرآن و حدیث۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان دماغ پر لوہے کے گرز سے اس کو مارا جائے گا اور وہ بری طرح چیخیں مارے گا، اس کی آواز جنوں انس کے علاوہ
اس کے پاس والی ساری مخلوق سن سکے گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اچھا جی، اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ قبر کے 3 سوال آپ دیکھیں، ہم سے جب قبر میں ہم جائیں گے تو ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے نا، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا تھا، اور وہ من نبیو کا، اور تیرے نبی کون تھے۔ اب ہم میں سے دیکھیں، ہم ایز اے مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرے اور ہمیں اس طرح کا بنا دے جیسا میرا رب ہمیں چاہتا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔ تو اب ہمارے ذہن میں کیا سوالات ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا من ربو کا، ہم سیدھے سے کہہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن، قبر کے دن ہم سے جب فرشتے یہ پوچھیں گے نا، تو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے کہ قیامت کے دن ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور کون بولیں گے؟ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری جلد، اور جب وہ بولیں گی تو ہم کہیں گے اپنی جلدوں سے کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ کہیں گی کہ آج اللہ نے ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا کی ہے، تو وہ تو سچ ہی بولیں گے۔ اب قبر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو وہ آیا یاد ہے نا قرآن کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو منہ سے ابھی اسلام کہہ رہے ہیں، یہ تو اسلام ابھی لائے ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف انہوں نے اپنا معبود جو ہے، اپنا اللہ، اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے، یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو جس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی نا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے استغفار، ہمارا ایک ایک رواں، ایک ایک سیل بولے گا، خامن، جو بھی کزنز، آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ اذان دینے والے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 شخص کو قیامت کے دن کسی قسم کی گھبراہٹ اور خوف نہیں ہوگا، اور وہ مشک کے ٹیلوں پر پھر رہے ہوں گے، آرام سے ٹہل رہے ہوں گے، اس وقت جس وقت وہ عالم ہوگا کہ حساب کتاب کی وجہ سے انسان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور وہ دن جو ہے وہ 40,000 اور کتنے کتنے دن کی بات ہوتی ہے کہ 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا، اور ہر کوئی خوف کے مارے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرا ہوگا، اور جو مؤذن ہے وہ مشک کے ٹیلوں پر آرام سے ٹہل رہے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان جو دینے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی کہ دور سے لوگ ان کو دیکھ کے پہچانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نماز کے لیے پکارنے والے لوگ ہیں۔ اذان کی دیکھیں جواب دینا، اذان جب ہم سنتے ہیں تو اس کا جواب جب ہم دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لوگوں کو جنت کی بشارت ہے، اور جو پوری اذان ختم ہونے کے بعد جب وہ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا جو پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایک قصہ بھی بیان کرتی ہوں کہ ملکہ زبیدہ کا، وہ اس لیے کہ اذان کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو اس کی جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بھی شوق ہوتا ہے، پھر ہماری ہمت ہوتی ہے کہ اچھا ہم بھی ایسا کریں، دیکھو کیسے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ملکہ زبیدہ جو ہیں، ان کی وفات کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 216 ہجری میں، کیونکہ اس زمانے میں ابھی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو 1 ہجری وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو 216 ہجری میں ان کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ اب اکثر کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں اس زمانے کی عورتیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو زمانہ ایسا تھا، آج کل تو عورتیں اتنی آج کل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ملکہ زبیدہ جو تھی نا، یہ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تھی اور فیشن کی بڑی دلدادہ تھی، ان کو بڑا شوق تھا، یہ جو جوتیوں کے اوپر سٹونز لگنے کا فیشن آیا تھا، یہ ان کے زمانے میں آیا تھا۔ ان کو شوق تھا کہ یہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے شوز کو سجوایا کرتی تھی، اور جو گھر میں جیسے خوشبو والی کینڈلز جو ہیں، یہ بھی اسی زمانے میں رواج ہوا تھا کہ یہ خوشبو کی کینڈلز پورے محل میں اپنے لگایا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 250 کے قریب حافظہ ہوتی تھی جو ان کے محل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی صبح شام کی، اور وہ سارا وقت
कुरान पाक की तिलावत करती थी, और उनके ऐसे जैसे मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरह से सारा वक्त वो उनके महल से आवाज़ आया करती थी। इतनी नेक थी और इतने लोगों की इतनी खिदमत करने वाली थी। एक दफ़ा इन्होंने ये ख्याल इनको हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पैदल हज के लिए निकली। रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफान आते हैं, आंधियां, जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियां जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने उस ज़माने में कहाँ से वो चली थी देखे, और मक्का तक उन्होंने पूरी हाईवे जैसे होता है कि बड़ी बड़ी दीवारें उस रास्ते के इर्द गिर्द बना दी ताकि रेत की वजह से वो रास्ते गुम ना हो। फिर जब वो मक्का पहुंची तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए मुश्किल से खरीदते और बहुत महंगा पानी मिलता है। उन्होंने वापस आके हुक्म दिया कि मक्का तक वहाँ तक एक नहर खोद दीजिए, जिसको अभी नहर ज़ुबैदा कहते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोगों को जमा किया, जो इंजीनियरिंग में थे, जिन्होंने भी ये काम करना था, वो पूरी टीम को इन्होंने बुलाया। अब वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप में से जो लोग मक्का मदीना गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी पथरीले वहाँ पे पहाड़ हैं और किस तरह से। उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे नहर खोदी जाएगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक मस्तूर, एक गुदाल मारने, मतलब एक ज़रब लगाने का अगर एक अशरफी भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, नहर खोदी जाएगी। और कहते हैं फिर वो इतनी मेहनत से, इतना लगन से ये काम हुआ कि वो फिर नहर खोदी गई। और जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो अपने महल में दरिया दजला के किनारे पे बैठी हुई थी। तो वो आदमी जो पूरा हिसाब किताब रख रहा था, जब वो कंप्लीट हो गया तो वो हिसाब देने के लिए इनके पास आया। तो आके जैसे उसने दिया तो इन्होंने वो सारा हिसाब बगैर देखे पानी में बहा दिया। और उन्होंने कहा कि इसका अजर मैं अपने रब से जाके लूँगी। कैसे कैसे लोग होते थे। और फिर देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा किसी के ऊपर है कि मैंने किसी का कुछ देना है तो वो मुझे बताओ, लेकिन अगर किसी का मेरी तरफ आता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से इसका जाके अजर ले दूँगी। इसलिए उसी ज़माने से ये जो बात थी ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये उसी ज़माने में ये हुई थी। अब उनका ये वाक़या आता है कि एक दिन वो कहती हैं कि सख्त भूख लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने अपनी काम वाली जो खादमा थी उसको कहा कि खाना लगाओ। कहते भूख से बुरा हाल था, किसी काम में मसरूफ़ थी। तो जैसे खाना दस्तरखान लगा तो खाना खाने के लिए बैठी हैं। कहते लुकमा तोड़ा और जैसे मुंह के पास ले जा रही थी तो अजान की आवाज़ आई, और जैसी ही अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया, इस इज़्ज़त की खातिर कि ये किस रब की नमाज के लिए बुलाने के लिए आवाज़ दी जा रही है, उस शहनशाह आलम के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की उस इज़्ज़त की खातिर उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया और पूरी अजान सुनी और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। अच्छा, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ कि जब वो फौत हो गई तो उनके इलाके में एक कोई वली अल्लाह थे, उन्होंने ख्वाब देखा तो देखा कि ये बड़ी खुश फिर रही हैं उधर। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैदा तुमने तो इतने नेक नेक काम किए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें उसके लिए बख्श दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सारे काम किए थे वो तो मेरे दर्जात की बुलंदी के मुझे उसकी वजह से मिली, लेकिन मेरी बख्शिश जो हुई है वो अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, वो इस वजह से हुई थी कि वो उस दिन जो मैंने अपना लुकमा मुंह में जाने से पहले नीचे रख दिया था कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला जब नमाज के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की हाज़िरी होती है ना कि नमाज के लिए बुलाया था, तो उसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने उस पूरी नमाज को सुना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त मुझे बख्श दिया था। अल्लाह अकबर। हम देखें कि अजान की आवाज़ पे हमारे दिल की क्या हालत होती है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में, व इज़ा नादैतुम, और जब पुकारते हो तुम इलस्सलाती, तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं इसे हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून, कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है कि जो अक्ल ही नहीं रखते। अब यहाँ पे क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि हज़रत अबू मखज़ूरा ये बयान करते हैं कि जब वो अभी यंग थे, छोटे थे, 14-15 साल के जैसे बच्चे होते हैं ना, से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी का शीशा टूट गया भाग जाते हैं और इस तरह की शरारती करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद हुनैन से वापस आ रहे थे ना जब,
तो कहते हैं कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि अजान दे। तो जब वो अजान देने लगे तो ये बच्चे, ये मुसलमान नहीं थे उस वक़्त, तो ये खेल रहे थे। अब खेलते खेलते इन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो इनकी आवाज़ जो थी खूबसूरत बड़ी थी और ऊंची आवाज़ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक को भेजा कि ज़रा इन बच्चों को बुला के लाना। जब वो आए तो उन्होंने बच्चों को कहा कि किसकी आवाज़ थी जो सबसे ऊंची थी। तो सारे बच्चों ने, कहते हैं कि मेरी तरफ इशारा किया। तो कहते हैं उस वक़्त मेरा डर के मारे ये आलम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और मैं बच्चा था, और कहते मुझे इस्लाम से कोई मोहब्बत भी नहीं थी, और मैं उस वक़्त मुझे सख्त गुस्सा भी आ रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को तो भेज दिया और इनको कहा कि ज़रा ऊंची आवाज़ में मुझे एक दफ़ा फिर सुनाओ, और साथ तारीफ़ भी की कि तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बताते रहे, अजान के लफ्ज़ बोलते रहे और ये साथ साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहे। जब अजान की आवाज़ ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ अशरफियाँ जैसे चांदी की हैं तोहफे में दी और कहा कि तुम्हारी तो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और साथ ये भी दुआ दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बरकतें डाले। तो अबू महसूरा कहते हैं कि कुछ अजीब सा हाल हुआ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी तो मेरे दिल में इस्लाम के लिए जो गलत फहमी थी या कुछ था तो वो सारा निकल गया, और मुझे इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं फ़ौरन मुसलमान हो गया। और फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे मक्का में अजान मुअज्जिन बना दें, और फिर वो वहाँ पे मुअज्जिन रहे। कितनी बड़ी सादत मिली ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो इसलिए कि इनमें अकल नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, हल तन के मुना कि नहीं तुम बैर रखते हमसे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर ये के अन आमना बिल्ला कि हम अपने अल्लाह पर ईमान लाए। क्योंकि हैरत इसलिए कि तुम भी तो अल्लाह पे ईमान लाते हो, तुम अहले किताब हो, तुम्हें तो वही का भी पता है, तुम्हें रसूल का भी पता है, तुम्हें आखिरत का भी पता है, तुम तो इन चीज़ों पे ऑलरेडी ईमान ला चुके हो, तो हम पे क्यों हमसे बैर रखते हो? इसलिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, मतलब कुरान पाक ना, कि हम उस पर ईमान लाते। वमा उन्ज़िला मिन कब्ल, और जो कुछ नाजिल किया गया मिन कब्ल, इससे पहले कौन सी किताबें थी? जो उनके तौरा थी, ज़बूर थी, और जो भी सहीफे थे, हम तो सब पर ईमान लाते हैं, तो तुम हमसे क्यों बैर रखते हो? व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक का हमने पढ़ा ना, कितनी दफ़ा ये वर्ड आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में कहा था कि फासिक कौन होते हैं? जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुले आम बुराइयां करते हैं, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते, और वो कहते हैं दिस इज़ आवर लाइफ, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता होगा ना, कि जो बुराई करते हैं वो क्या उनको होता है कि हाँ पीते हैं, सो व्हाट, हाँ शराब हमारे घर में है, सो व्हाट, हाँ हम हुक्का पीते हैं, जाके औरतें आदमी बैठे हुए पी रहे हैं, सो व्हाट। ऐसी चीज़ें जिससे फसाद क्रिएट होता है, वो अगर कर रहे हैं कि उनको देख के दूसरे भी वो अमल करना शुरू हो जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ये सोसाइटी में खून चूसते, मच्छर से एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि सोसाइटी का खून चूसते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हल उनब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नबा कहते हैं अहम खबर को, कि क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर्रिम मिन ज़ालिक, कि बदतर, कि इससे भी बदतर, मिन ज़ालिक, इससे, मसूबतन, बदले के एतबार से, अंजाम के एतबार से, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, मन लाअनहुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह ने लानत की। कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो फासिक है ना, फासिक इतने बुरे हैं, लेकिन इससे भी बुरे कौन हैं? जिन पर अल्लाह ने लानत की। तो अल्लाह ने किस पे लानत की थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब पे लानत की थी ना, जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि कुरान में लानत का वर्ड कितनी दफ़ा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में 31 टाइम, जो उसमें से कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ, कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग वाज़े दलील और हदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे किताब में खोल कर बयान कर दिया, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उन पर तमाम लानत करने वालों की लानत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पास क्या है? कुरान है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया
सब अहकामात हमें समझ आते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो इन अहकामात को छुपाते हैं, बताते नहीं है, अगर किसी को बताना हो तो कहेंगे कि नहीं बस ऐसे थोड़ी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने माफ़ कर देना, अब इतनी छोटी छोटी बातों से थोड़ा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और कुफर पर ही मर गए, जैसे मुर्तद हो जाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और फिर देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर, हाय अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। देखिए कि भी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि झूठ भी है। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, जब जंग उहद में 300 सहाबा तो वापस 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आ गए थे, तो 300 का ईमान थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया कि हम भी वापस चले जाएं, डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हिम्मत दी और वो वापस जम गए थे। तो लेकिन सहाबा जो बाकी रह गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो मुसलमान है, तो ऐसे क्या क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और आज आप देखिए कि हम किस तरह से छोटी छोटी बात पे, एक और कुछ नहीं तो किसी का फ़ोन आ जाए तो बच्चे को कह देते कि कह दो मामा घर पे नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। आज आप ज़रा सोच के देखिएगा सारा दिन में कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और ज़रा लंबी बात हो जाती है, उसमें कितनी चीज़ें हम गीबत से लेके, चुगली से लेके, बहतान से लेके, झूठ से लेके, हम क्या क्या हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं सूरत आल इमरान में कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब देखिए सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपने मुआहदे तोड़ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। मुआहदा कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप वादा लस याद कर लीजिए कि जो हमने अहद किया था, अहद है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहद है, और फिर उसके बाद निकाह अहद है, जो हम अहद करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम उसमें एक दूसरे के हकूक नहीं देते ना, तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक नहीं देते तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, जो अहद तोड़ने, बाकी तो अहद आप देख लीजिए बाकी के सारे के, इंशाल्लाह मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, वादा तो कर लिया ना, और फिर किसने जाना है, ऐसे ही बस मैंने उसको कह दिया था टरखाने के लिए। कितने वर्ड्स हम ऐसे करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है। और फिर सूरत तौबा आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत है। मुनाफिक कौन होते? अल्लाह अकबर, जो मुंह से कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते और ना ही वो बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना मुनाफिक के बारे में, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन वो मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते, ना अल्लाह को धोखा से दे सकते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और सूरत अर-राद आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन में फसाद करने वाले और अल्लाह से अहद तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत है। ज़मीन में क्या फसाद करेंगे? अब देखिए ज़मीन का फसाद तो आप छोड़ें, बड़ी ज़मीन का, आप अपने घर की ज़मीन के अंदर ज़रा आ जाइए, आप अपने रिश्तेदारों की ज़मीन में आ जाइए, अपने अराउंड मोहल्ले में अपने नेबर्स की ज़मीन का ज़रा सोचिए। हम ऐसा तो नहीं करते कहीं कि अगर बहन भाइयों में लड़ाई है तो उनमें फसाद डलवा रहे, दोस्तों में लड़ाई है हम एक का साथ दे रहे हैं, गलत साथ दे रहे हैं। और सूरत अन-नूर की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर इस दुनिया और आखिरत में लानत है।
اللہ اکبر۔ دیکھیے جب ہم ایسی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو بالکل اللہ کا شکر ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنے آرام سے ایک دوست دوسری دوست کو سنا رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے فلاں بچے کے بارے میں سنا ہے، تم نے فلاں عورت کے بارے میں سنا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم گپ شپ کر رہے تھے، یا پھر ہم دکھ سکھ کر رہے تھے، یا تو ہم ایسی ہی بات کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے اگر وہ انسان جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں نا، اگر وہ اس کی سچی میں بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ جھوٹی بات ہے تو یہ تہمت ہے، دونوں طرح سے مارے جائیں گے۔ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو اس کے پیچھے، جیسے وہ انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اور آگے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اب کیسے ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے اذیت انسان دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے اور ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھا ہے نا، تو تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود بنائیں گے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کو جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر کون سے حکم ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔ ایک طرف تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بندے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایون ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں معاف کرے گا تو ہی ہماری معافی ہوگی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایک گناہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جب ہم پوری طرح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کریں، وہ بھی کتنی آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان بالکل جیسے نیو بورن بچہ ہوتا ہے اسی طرح سے واپس آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ گناہ جو بندوں کے ہیں، جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی انسان کی چغلی لگا دی، کسی انسان کی غیبت کر لی، کسی پہ بہتان لگا دیا، جس سے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم تو انکانشیسلی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ غضب ناک ہوا اس پر۔ اور غضب کس پہ ہوا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا جو اہل کتاب تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الممتحنہ میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ہماری دوستیاں اب دیکھیں ہم کہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو ان چیزوں کو جو رزق ہم نے تمہیں دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ حلال رزق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمیں کتنا کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارے جو منہ میں ایک نوالا بھی جاتا ہے وہ حلال رزق کا ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا اور اس نے بنایا ان میں سے بندر و خنزیر۔ بندر و خنزیر کس کو بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں بندر اور خنزیر بنانے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی تھی؟ ایک حکم یہاں پہ نہیں مانا تھا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے احکامات آرام سے گزار دیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب دیکھیے کہ اہل کتاب جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا، تو مچھلیوں کو تھوڑی کوئی کانٹے لگ گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو یا زہر ان کے اندر آ گیا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت وحی آ رہی تھی تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن نہیں پکڑتے, وہ جمعے کے دن میں وہ ایک نیٹ لگا دیتے تھے, سنڈے کو نکال لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جو مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھیں تو وہ ان کو اس میں سے نکال کے استعمال کر لیتے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ ان میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سختی سے منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے, اللہ کا غضب آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, ایسا مت کرو. انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے, ان کی ایک چھوٹی سی جیسے ہوتا ہے نا ایک دیوار سی بنا دی تھی ان لوگوں کے درمیان میں کہ یہ تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. اب جو دوسرا گروہ تھا وہ تھا کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے ان میں سے آپ یہ ورڈز دیکھیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا, ہم تھوڑی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں گے. اب وہ دوسرا گروہ تھا وہ خود نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو بھی منع نہیں کر رہا تھا. اب یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تھوڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں, ہم ہفتے کو نہیں پکڑے, ہم تو جمعے کو نیٹ لگا رہے ہیں اور پھر سنڈے کو ہم نکال لیتے ہیں تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گروہ جن کے دیوار بنا دی تھی نا, جو ان کو منع کرتے تھے اور برے بن رہے تھے, سوائے ان کے باقی ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر و خنزیر بنا دیا تھا. تو آج ہم اپنے عمل دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم جب اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا معاملہ تھا نا, ان کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے بارے میں تھوڑی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے, اگر انہوں نے کیا تھا تو دیکھو ان کو سزا کیا ملی تھی, تم بھی ایسی سزا میں آ جاؤ گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبَدَ الطاغوت, اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. اب دیکھیے طاغوت کون ہے, شیطان ہے نا. آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایکچولی شیطان کی پوجا کرتی ہے. اب دیکھیے شیطان نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا, تو اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. اب تم مجھے صرف اتنی مہلت دے دے جب تک یہ دنیا ہے, میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر. دیکھیے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, ہم کیا کریں, کب سے دعا کریں. شیطان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے تم نے جب تک یہ دنیا ہے تو رہ اور تو نے جو کرنا ہے کر, لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے, مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ہیں, تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز بولنی چاہیے اور کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخر میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس چیز کا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک, یہی لوگ ہیں, شر مکانن, بدترین ہے درجے میں, وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ, اور جس میں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ, جب آتے ہیں تمہارے پاس, قالو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, وَقَدْ دَخَلُوا, اور تحقیق کہ وہ داخل ہوئے تھے, بالکفر, کفر کے ساتھ. یہاں پہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا, وہ لوگ آتے تھے آ کے کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمیں اسلام سے بڑی رغبت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, یہ جب آتے ہیں تو یہ کفر ہی لے کے آتے ہیں, وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا, اور وہ یقیناً نکلتے ہیں بِهِ, ساتھ اس کے, وَاللَّهُ عَالَمُ, اور اللہ زیادہ جانتا ہے, بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, کہ جو وہ چھپاتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. ان کی یہ سازش تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا, جیسے اپنے آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلام لاتے ہیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ہم 1-2 دن کے بعد پھر آرام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس میں کوئی خیر نہیں نظر آئی, تو ہم اس سے نکل جائیں گے. اور جب ہم مرتد ہوں گے تو وہ جو نئے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں, یہ تو علم والے لوگ ہیں.
اگر یہی ان کو اس میں خیر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم بھی نہیں لاتے. لوگوں کے دل خراب کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سازش کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آتے تھے نا، اور وہ بات بھی اور منافق جو تھے وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اب دیکھیے کہ ان کی جب نیتیں صاف نہ ہو